کہ جنگ احد سے کچھ مہینے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. یہ وہ بی بی مشہور شاعرہ جن کا قصیدہ رونے رلانے کے لیے پڑھا جاتا ہے. ان کے 4 بیٹے جوان تھے. احد کے لیے جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا، فوجی آئے، مائیں بہنیں بچے تیار کریں بھیجیں، تو ان کی سہیلیاں کہنے لگی کلمہ تو پڑھ گئی ہے، تیرے بچے بھی پڑھ گئے ہیں، پر تیرا سب کو پتا ہے تیرے بچے کوئی نہیں جائیں گے. اس لیے کہ ایک بھائی کے جانے پر تو نے قصیدہ لکھا ہے تو آج تک پڑھا جا رہا ہے، تو 4 بچے کیسے تیرا نہیں جاتا. جناب خنساء چوپ ہیں. جب جنگ احد کے لیے سپاہی اور مجاہد نکلنے لگے تو 4 بیٹے لے کے چوک میں آ گئی. وہ بی بی جس کا رونا دھونا مشہور تھا، وہ اپنے بچوں کو چوک میں کھڑا کر کے کہتی ادھر دیکھو، قسم ہے مجھے اللہ کی عزت کی، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ، یہ ماں لیکچر دے رہی ہے اور چوک میں دے رہی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے. جناب خنساء کا خطبہ مدینے کے چوک میں، کہنے لگی مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی تمہارے باپ کے بستر کو کبھی ناپاک نہیں کیا، کبھی ناپاک نہیں کیا. میں نے طیب اور طاہر بچے پیدا کیے، اور میں نے تمہیں اپنے سینے سے اپنے وجود کی خوراک تمہیں دی، دودھ پلایا. میرے بچوں، سارا زمانہ جانتا ہے کہ میں کسی کی جدائی نہیں سہ سکتی. میرا بھائی گیا تھا تو میرا قصیدہ ضرب المثل بن گیا، دنیا پڑھتی ہے، پر اب سنو، اب میں مسلمان ہوں، اب میں رسول پاک کا کلمہ پڑھتی ہوں. یاد رکھنا، جب میدان میں تیر چلے نا اور تلواریں چمکے اور نیزے برسے تو سب سے پہلے زخم میرے بچوں کو آنے چاہیے. بچوں کی تربیت ماں کر رہی ہے، پہلا زخم تمہیں لگے. اور پھر کہنے لگی اگر میرا دودھ پیا نا تو پھر یاد رکھنا کوئی ایک تیر بھی تمہاری پشت پہ نہیں ہونا چاہیے، جتنے بھی کھانا سینے پہ کھا کے آنا. کوئی مجھے یہ نہ کہے تیرے بچے بھاگ گئے تھے اور پشت پہ انہوں نے تلواریں کھائی اور زخم کھائے، اور لوگ خبردار سینے پہ تیر کھانا، خبردار جرأت کا مظاہرہ کرنا. یہ خطبہ دے کے جناب خنساء اندر چلی گئی. لوگ کہتے ہیں حیران رہ گئے. مزے کی بات یہ تھی، پھر بھی بیبیاں کہنے لگی خطبہ تو دے دیا ہے، دعا کرو اس کا کوئی بچہ شہید نہ ہو جائے. بڑے سخت قصیدے لکھتی ہے، شہید نہ ہو جائے، دعا کرو. لیکن اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے، ان کے 4 بچے شہید ہو گئے. 18 زخم تھے بچوں کے پر، تھے سارے سینے پہ. 18 گھاؤ تھے تلواروں کے پر، سارے سینے پہ. میرے محبوب احد سے واپس آئے. او بھائی، 4 بیٹے جس ماں کے چلے گئے، اس ماں کو تسلی کون دے؟ جناب خنساء کے کھڑی ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا خیال تھا کوئی درد والا شعر پڑے گی، رلا دے گی دنیا کو، لیکن میرے حبیب پاک نظر اٹھائی. کہا خنساء تجھے پتا ہوگا تیرے 4 بیٹے شہید ہو گئے. کہنے لگی حضور یہی تو دکھ ہے. جب کہا نا یہی دکھ ہے تو کان کھڑے ہو گئے لوگوں. حضور یہی تو دکھ ہے، یہی تو پریشانی ہے. محبوب نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگی حضور یہی تو پریشانی ہے، میرے 4 تھے، دل کرتا ہے میرے 14 ہوتے. حضور یہی تو دکھ ہے، 4 تھے، دل کرتا ہے 400 ہوتا. 4 کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا. سونیا میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کہ حضور 4 تھے. اور پھر مسجد نبی آج بھی اس ماں کی جرت کی گواہ ہے کہ ماں پوچھنے لگی سونیا میں یہ نہیں پوچھنے آئی کہ میرا کوئی بچہ ہے کہ نہیں، یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میرے بیٹوں نے کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا. حضور کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا میرے بچوں نے، کوئی پشت پہ زخم. تو رسول پاک نے فرمایا خنساء تیری جرت کو اللہ قبول فرمائے، تیرے بچوں نے جتنے بھی زخم کھائے ہیں سینوں پہ کھائے. میں نے کہا مائیں عظیم ہو تو بچے بھی عظیم ہوتے ہیں، اور اگر ماں کسی کے سائے کا اندھیرا دیکھ کے ڈر جائے تو بچوں میں جرت کیسے آئے گی؟ بچے کربلا کے میدان میں کیسے جائیں گے؟ بچے کس طرح میدانوں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن پھر آج میرا دل کرتا ہے پھر بات کروں. حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے پوتے جناب زبیر بن عوام، اشرم بشرہ صحابی، ان کے بیٹے حضرت اسماء جناب صدیق اکبر کی بڑی بیٹی کے بیٹے جناب عبداللہ بن زبیر، امام حسین کے بعد نکل آئے میدان میں نکلے جناب عبداللہ بن زبیر. حجاج بن یوسف مقابلے میں بھیجا گیا. اللہ کی قدرت کے اگرچہ پہلے جب لڑائیاں ہوئی تو یہ کامیاب ہوئے ہر میدان میں، بڑے بہادر تھے. مکے اور مدینے کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی، انہیں خلیفہ بھی مان لیا. لیکن حجاج بن یوسف جب آیا تو وہ تگڑی فوج لے کے آیا.
कुछ इनके साथी शहीद हो गए, कुछ पसपा हो गए। हजरत अस्मा उस वक्त 100 साल की बूढ़ी थी, 100 साल की मां, हाथ कांपते हैं, राशा है, आंखों से नजर आना बंद हो गया। जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर मां के पास दौड़े आए, कहा मां मैं अकेला मैदान में रह गया हूं, चंद साथी हैं, ज्यादा देर लड़ नहीं सकते, तेरे बुढ़ापे की बड़ी फिक्र है, अम्मा तू कैसे मेरा सदमा बर्दाश्त करेगी, मां मुझे बता जिहाद में रहूं या तेरी खिदमत के लिए आ जाऊं। तो मां कहने लगी अब्दुल्ला तू मेरी फिक्र न कर, पहले ये बता तू हक पे है कि नहीं। मां का जुमला, कहते रानाई और बलबला और जिहाद का जज्बा लिखा, पहले बता सच्चा है कि झूठा। जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे मां मुझे मुस्तफा करीम की नबूवत की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, बिल्कुल सच्चा हूं। तो कहा बेटे फिर मैदान में रहना, छोड़ के ना आना, कोई मुझे ताना ना दे कि मैं बुजदल की मां हूं, देख मुझे ताने से बचाना, कोई ये ना कहे बुजदल की मां, मैदान में रहना, मैदान में। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगी अम्मा ये बड़ा जालिम आदमी है जो मेरे मुकाबले में आया है, सुना है कत्ल करने के बाद नाक काट डालता है, आंखें निकाल डालता है, वजूद की बोटियां कर देता है। 100 साल की मां, 100 साल की अम्मा लाठी का सहारा लेके खड़ी होगी और जमीन पे लाठी मार के कहने लगी अब्दुल्ला चल मैदान में। बेटे बकरे को सिर्फ ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती है, खाल उतरते वक्त तकलीफ नहीं होती, फिर उसकी बोटियां की जाए तो उसे तकलीफ। चल बेटा मैदान में रहना और देखना मैं तुझे सलूट करूंगी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर मैदान में गए, शहीद किए गए। मक्कातुल मुकर्रमा के चौक में, जन्नतुल माला जहां आज कब्रिस्तान है, उसके चौक में आपकी लाश को लटकाया गया। मैं पहले भी बात कर चुका हूं, आज उन्वान आ गया तो इशारा करना है। एक दिन हजरत अस्मा गुजरी, 14 दिन हो गए लटके हुए, तो एक शख्स उनके कान में कहने लगा अम्मा अभी तक तेरा बच्चा लटका है, हज्जाज ने दफन नहीं होने दिया। तो जनाब अस्मा ने पीछे आवाज दी और इस जोर से बोल के कहने लगी लटका रहने दो, ये बचपन से ही घोड़सवारी का बड़ा शौकीन है, बचपन से ही घोड़ों पे रहता था, शाह सवार घोड़ों पे रहते हैं, शाह सवार जमीन पे नहीं होते, घोड़ों पे होते। लटका बचपन से ही बड़ा घोड़सवार था, बड़ा शौकीन था, कोई अर्ज नहीं। 14 दिन लटके रहे लेकिन लाज से बदबू नहीं आई, दूर दूर तक खुशबुएं फैली हुई थी। लोगों ने कहा अस्मा तेरे बेटे के वजूद से खुशबू बड़ी आती है। कहने लगे जब पैदा हुआ था ना पहले दिन उसके नाना अबू बकर सिद्दीक उठा के मुस्तफा की बारगाह में ले गए थे, नबी पाक ने खजूर चबा के गुट्टी दी थी मेरे बेटे को। कहने लगी उसके वजूद से बदबू आ सकती है, जिसको पहली खुराक मोहम्मद अरबी का लुआबे दहन दिया गया हो, उसके वजूद से बदबू है, लुआबे दहन शामिल है, इसकी तो नस्लों से भी खुशबू आती रहेगी। तो माएं जब अजीम होती थी तो बेटे भी। हजरत वहाब इब्ने मुनब्बे के पास मजदूर आ गए, मजदूर, हम सारे बड़े परेशान, और जब जाके अम्मा को दुख सुनाते अम्मा थोड़ी और रो पड़ती है, हालात और खराब हो जाते, ज्यादा खराब हो जाते। हजरत सैयदना वहाब इब्ने मुनब्बे मजदूर आके कहने लगे हमारी भी कोई जिंदगी है, हमें ये पहाड़ काटने पड़ते हैं। तो फरमाने लगे आओ तुम्हें बनी इसराइल की बात ना सुनाऊं, तुम्हारा हौसला बढ़ जाएगा। कहा सुनाइए। कहने लगे बनी इसराइल की एक मां के 7 बेटे थे, बादशाह ने कहा खंजीर खाना पड़ेगा, जो बच्चा यूरोप भी जाए ना उसे भी तलकीन करके भेजो कि बेटे हराम हलाल का ख्याल रखना है, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो गोश्त हराम से पलेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो किसी का दिल करता है उसका बेटा जहन्नम में जाए। कहा खंजीर खाना है, खंजीर। यहां लोग मसला पूछते हैं फोन करके कि साहब मजबूरी है, अब हमने यहाँ यूरोप में आके स्टोर बनाया तो शराब तो रखनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूं वापस आ जाओ, अचार से रोटी खाना, शराब बेचने की मजबूरी में भी इजाजत नहीं, मजबूरी में भी शराब का धंधा करने की इजाजत। आ जाओ अचार डाल लो। मेरी अम्मा तो कहा करती थी कि गर्मियों में अचार डाल लो और बड़ोले में गंदम डाल लो, फिर खैर सल्ला सारे साल की। तो आओ अचार डालो, गंदम डालो, गुजारा सही होगा, कोई अर्ज नहीं। लेकिन शराब बेचने की मजबूरी में भी इजाजत, बोल के बताएं, बोल के गवाही दे, शराब बेचने की मजबूरी में भी इजाजत है, बिल्कुल इजाजत नहीं, कतई इजाजत नहीं। तो वहाब इब्ने मुनब्बे कहने लगे कि मां को कहा गया कि खंजीर का गोश्त तेरे बच्चे नहीं खाते तो फसाद बर्पा होता है मुल्क के अंदर। बादशाह काफिर था तो खंजीर खाना पड़ेगा। तो मां कहने लगी ये नहीं खाएंगे,
تو بادشاہ نے ماں کی آنکھوں کے سامنے بڑا بیٹا قتل کیا، پھر چھوٹا قتل کیا۔ وہاں ابن منبہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کی اس بی بی کے سامنے 6 بیٹے قتل ہوئے، چھٹے بیٹے صرف کس بات پر کہ خنزیر کا گوشت کھانا ہے۔ تو ماں نے کہا نہیں، میں اپنے بچوں کو حرام کھانے کی اجازت، حالانکہ شرعی مسئلہ ہے، جان بچانے کے لیے گنجائش ہے، لیکن جو ڈٹ جائے گا وہ بڑا شہید ہوگا، اس کا درجہ پھر بڑا ہوگا۔ 7ویں بیٹے کی باری آئی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو ٹپکے، 6 بیٹے قتل ہوئے تو اماں روئی بھی نہیں۔ وہاں ابن منبہ کہتے ہیں بادشاہ کہنے لگا کہ اب نرم ہو گئی ہے، 6 بیٹے اکٹھے قتل ہو گئے، کہنے لگا اس کو سائڈ پہ جا کے سمجھا لے، ہے بھی چھوٹا، اگر یہ کھا لے گا گوشت خنزیر کا معاذ اللہ تو میں چھوڑ دوں گا، کم از کم تیرے بڑھاپے کا ایک سہارا تو رہ جائے گا۔ تو اماں بیٹے کو کونے میں لے گئی، جا کہنے لگی بیٹا ماں ہوں نا، ایک آنسو نکل آیا، کیا کروں، مجبور ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر میرا دودھ پیا تو میں نے تمہیں حلال کا دودھ پلایا ہے، حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے۔ ماں مسکراتی ہوئی بچے کو لے کے آئی تو بادشاہ کہنے لگا سمجھا دیا، کہنے لگی سمجھا دیا، وہی کرے گا جو میں نے کہہ دیا ہے، وہی کرے گا جو میں نے۔ تو بادشاہ نے گوشت رکھا خنزیر کا لا کے سامنے، تو بچے نے اٹھا کے گوشت بادشاہ کے منہ پہ پٹکا اور پٹک کے کہنے لگا ہمیں کمزور سمجھتا ہے، جو خدا کی توحید والے ہو وہ کمزور نہیں پڑا کرتے۔ کہا یہ سمجھایا تھا، کہا نہیں سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا، پر اس کے ہاتھ ہی صرف پلیٹ آئی ہے، سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا، پر صرف جو چیز ہتھیلی آنی تھی وہی مارنی تھی نا، تلوار اس کے قبضے میں تھی نہیں، ورنہ تیری گردن اتار دیتا۔ تو حضرت وہاب ابن منبہ فرمانے لگے ماں بھی شہید ہو گئی اور 7واں بیٹا بھی شہید ہو گیا، لیکن کہتے ہیں وہ 7 نے جب جان دی تو پھر فوجیں آئیں، پھر انقلاب آیا، پھر وہ جو بادشاہ لوگوں کو خنزیر کھلایا کرتا تھا وہ قتل ہوا، پھر بنی اسرائیل میں انقلاب آیا۔ او بھائی اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں انہیں تیار نہ کرتی، یہ دیکھیں نا، میں اپنی بات نہیں کرتا، علامہ اقبال کہتے ہیں لوگ، اقبال کہتے ہیں فارسی کلام اقبال کا اسرار بے خودی، اقبال کہنے لگے میرے پاس لوگ آ کے کہتے ہیں حسین کے خون میں بڑا کمال ہے، تو میں کہتا ہوں نہیں، فاطمہ کے دودھ میں بڑی تاثیر ہے۔ کہتے ہیں لوگ مجھ سے آ کے کہنے لگے کہ حسین کا حوصلہ بڑا ہے، تو میں نے کہا نہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہی بڑی شاندار ہے، بڑی شاندار تربیت ہے۔ ماں فاطمہ ہو اور بیٹے حسن اور حسین نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دلیری ہے، یہ ہمت ماں کی دی ہوئی، ماں کا دیا ہوا حوصلہ جو میدان کربلا میں لا کے کھڑا کیا۔ ایک بزرگ گزرے سفیان بن عینیہ، ان کی اماں نے نا اپنے بچے کو کہا جا دین سیکھ، بہت بڑے محدث ہیں، کہتے میں غریب تھا، میری ماں نے جب استاد کے پاس بھیجا تو کہنے لگے بیٹے اپنے استاد سے نا سبق بعد میں پڑھنا، استاد کی نوکری پہلے کرنا اور دیکھنا خدمت کرنا۔ ہمارے استاد تھے، بزرگ تھے، سید مراتب علی شاہ صاحب، حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے۔ اب تو ہر بچے کو شکایت ہے نا استاد کام بڑا کراتے ہیں، جی مجھے کل بھی انہوں نے بھیجا تھا 2 فوٹو کاپیاں کرا کے لے آؤں، اسکول سے گیا تھا میں، موٹر سائیکل پہ گیا، 2 فوٹو کاپیاں پوری کرائی ہیں مجھ سے، حالانکہ پیسے بھی انہوں نے دیے، پھر بھی بڑا کام کراتے ہیں، استاد کے پاس نہیں پڑھنا۔ سید مراتب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں چھٹی آیا، چھٹیاں ہوتی تھی شعبان میں، تو میرے والد سید غلام حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے مراتب علی آ گئے ہو؟ میں نے کہا حضور مدرسے میں چھٹیاں ہو گئی، تو کہنے لگے تیرے استاد کو بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں؟ کہا نہیں حضور وہ تو گھر ہی ہیں۔ تو کہنے لگے سارے شاگرد آ گئے؟ کہا ہاں۔ کہنے لگے بیٹے تو واپس جا کے ان کی خدمت کر، ان کی ڈیوٹی کر، اس لیے کہ تو ان کی ڈیوٹی کرے گا نا تو جو دعا تجھے وہ ملے گی نا، وہ دعا تیرے علم کو تیرے حق میں نفع بخش کر دے گی۔ حضرت سفیان بن عینیہ والدہ کہنے لگی بیٹا دین پڑھنا؟ کہا ہاں۔ تو کہتے ہیں اماں نے خود پگڑی باندھی میرے سر پہ، علماء والا لباس پہنایا، کہنے لگی پہلے استاد سے اخلاق آداب سیکھنا، پھر علم سیکھنا۔ اور میری ماں کہنے لگی بیٹا ایک لفظ بیچ کر بھی دین کا دنیا نہ کمانا۔ تو میں نے کہا اماں میں کھاؤں گا کیسے؟ تو کہتے ہیں میری اماں نے نا چرخے کے اوپر چادر دی ہوئی تھی، وہ چادر اتار دی، کہنے لگی بیٹا جب تک میری ہمت ہے میں چرخہ چلاتی رہوں گی، تیرے خرچے پورے ہوتے رہیں گے۔ تو کہتے ہیں ساری زندگی حضرت سفیان بن عینیہ کہتے ہیں ماں نے چرخہ کاتا اور میں نے رسول اللہ کا دین پڑھا اور دین پڑھایا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ آج چھٹی نہیں کرنی، آج دور تک چلنا ہے۔ کچھ مضمون بھی جمعے کے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مجھے ختم نہیں کرنا،
باتیں ذرا لمبی چلنی چاہیے. میں آپ کا لحاظ کرتا ہوں, میرے سجن بڑے سیانے میرے سامنے گھڑی لگائی ہے انہوں نے. سمجھدار لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں نا جی. ایک دن میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس گھڑی میں اور اس گھڑی میں تھوڑا فرق ہے, وہ 2-3 منٹ آگے ہے. کبھی کبھی یہ پیار کے ساتھ نا معاملات ہوتے رہتے ہیں, لیکن الحمدللہ یہ واحد مسجد ہے جس میں کوئی بندہ گھڑی نہیں دکھاتا. میرے خیال میں شاید یہ اور بھی ہوں گی, کوئی بندہ یہاں گھڑی نہیں دکھاتا الحمدللہ. بلکہ مجھ سے شکوہ ہی ہوتا ہے لوگوں کا کہ آپ جلدی چھٹی کر دیتے ہیں, تھوڑا زیادہ چلنا چاہیے. لیکن کچھ مضمون ایسے ہوتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبے چلیں. آپ یقین کریں میرا دل کرتا ہے, ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں, ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دل کرتا ہے دور تک چلے. لیکن میں نہیں لمبا لے کے جاؤں گا, میں چیزوں کو سمجھتا ہوں, وقت میں رہوں گا. چھلک چھلک کے میرے سامنے روایتیں آ رہی ہیں, واقعات آ رہے ہیں, چیزیں آ رہی ہیں. ایک درویش کی بات کر کے سمیٹنے کی طرف حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ. حجاج بن یوسف نے جب بڑے ظلم کیے نا تو ایک شخص اٹھا, حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمت اللہ, جنہوں نے حجاج کے خلاف فتویٰ دیا کہ ظالم ہے, اور پھر تقریریں کی کہ ظالم ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے, علماء کی تقریروں سے انقلاب آ جاتا ہے. آپ یقین کریں علماء کا قلم تلوار سے زیادہ کام کر دکھاتا ہے. فتویٰ بھی دیا, تقریریں بھی کی, اس قدر زیادہ ان کے فتوے کی نقلیں تیار کر کے بانٹی گئی کہ حجاج پریشان ہو گیا. سپاہیوں کہنے لگا گرفتار کر کے لاؤ ابراہیم بن یزید نخعی, جہاں ملے گرفتار کرو. سپاہی گرفتار کرنے گئے. علماء اور مشائخ سے جو لوگ پیار کرتے ہیں نا, وہ روح کی گہرائیوں سے پیار کرتے ہیں, جانے دیتے ہیں اپنے بزرگوں کے ناموں پر. لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے, کہا بابا جی ہم حفاظت کریں گے. دور ان کو کہیں چھپا دیا. فتویٰ ان کا دھڑا دھڑ چل رہا ہے, اور بھی کوئی بات وہ کرتا تو آپ فتویٰ دیتے, وہ چھپ جاتا. وہ چھپ کے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, اور ایک کونے میں بیٹھے ہیں مورچے میں, پھر بھی ان کا جو نظام ہے وہ پورا عروج پہ ہے. حجاج کی کرسی کانپ رہی ہے. حجاج نے ایک دن بلایا, کہنے لگا جو سپاہی ان کو گرفتار کرے گا نا, ایک سپاہی کو 1,500 دینار دوں گا, اس کو مکان دوں گا, جائیدادیں دوں گا, 1,500 ماہانہ اس کو تنخواہ ملے گی ساری زندگی. گرفتار کرو. اب وہ سپاہی گلیوں میں گھومنے لگے, کسی طریقے بابا پکڑا جائے, لیکن نہ پکڑے گئے. ایک دن ایک بزرگ تھے, ان کا نام بھی ابراہیم بن یزید تھا, لیکن وہ ابراہیم بن یزید نخعی تھے, یہ ابراہیم بن یزید تیمی تھے. یہ علاقہ تیم کے رہنے والے, عمر بھی تقریباً ایک جیسی تھی, محلہ بھی ایک تھا. تو وہ دروازے پہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو انہیں پتا ہے کہ لوگ ابراہیم بن یزید, پتا ہے انہیں. کہا تمہارا نام کیا؟ کہنے لگے ابراہیم. والد کا نام کا یزید. ابراہیم بن یزید کہا اٹھاؤ بھائی. خوشی کی انتہا نہ رہی, پکڑا لے گئے, رستے میں بھی مارا, تھانے لے جا کے, جیل لے جا کے بھی مارا. اتنا مارا کہ بزرگوں کا رنگ بدل گیا, منہ اور ناک سے خون آنے لگا. جا کے حجاج کو کہا تیرا مجرم ابراہیم بن یزید پکڑا گیا. حجاج نے بڑے انعامات دیے, تنخواہیں ہمیشہ کے لیے لگ گئیں, پلاٹ نام ہو گئے. انہوں نے بتایا نہیں کہ میں تیمی ہوں, نخعی نہیں. مار کھاتے رہے, جیل میں رہے. اب فوجیں چپ کر کے بیٹھ گئیں. ان کا جو فتویٰ تھا وہ زیادہ پھیلنے لگ گیا, کیونکہ اب ان کی تلاش ختم ہو گئی, خطرہ ختم ہو گیا, کام وہ زیادہ کرنے لگ گئے. یہاں یہ گرفتار ہو گئے, حالات بڑے کٹھن ہوئے. کچھ علاقوں میں کچھ جیلیں سخت ہوتی ہیں. حجاج بن یوسف نے دماس نام کی جیل بنائی ہوئی, اس جیل میں جناب ابراہیم بن یزید تیمی کو ڈال دیا. آپ کی عمر 60 سال تھی, ماں کی عمر 90 سال تھی. ماں بیٹا ڈھونڈنے لگی, ڈھونڈتے 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 کسی نے بتایا کہ وہ ابراہیم نخعی کے دھوکے میں تیرے بیٹے کو لے گئے. ماں جیل پہنچی, بیٹا ماں سے جب ملا تو بیٹا قدموں میں گرا. چہرہ دیکھ کے ماں کا کلیجہ پھٹ آیا, اتنے زخم میرے بیٹے کے وجود پر. کہا بیٹا, انہیں بتایا کیوں نہیں کہ تو تیمی ہے, نخعی نہیں, بتایا کیوں نہیں؟ تو جناب ابراہیم تیمی نے ماں کے منہ پہ ہاتھ رکھا, اماں چپ کر جا, میں ایک جاہل آدمی ہوں, میرے وجود سے امت کا فائدہ کوئی نہیں, وہ رسول اللہ کے دین کا چمکتا ہوا چراغ ہے. اماں ان کی وجہ سے کتنے سینے روشن ہیں, کتنے دلوں میں ایمان کی تازگی ہے, کتنی آنکھوں میں رسول اللہ کی محبت کا نور ہے. اماں ابراہیم بن یزید نخعی کی وجہ سے ظالم کانپ رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, اور مظلوم اٹھتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی ہے نام لینے والا. اماں نہ
میری وجہ سے اگر وہ بچ سکتے ہیں تو میں کئی جانے دینے کو تیار ہوں. مہربانی کر اماں، تو نے نہیں کہنا، تو نے کسی کو بتانا نہیں. ماں کہنے لگی بیٹا تو نبی پاک کے دین کے غلام پر جان دینے لگا. کہا ہاں. اماں کہنے لگی پھر میں کسی کو بتاؤں گی نہیں، بلکہ میں تیرے حوصلے کی دعا مانگوں گی. اور ماں کہنے لگی بیٹا اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا نا کہ تیرے بیٹے نے تیرے حق ادا کیے کہ نہیں کیے، تو میں کہوں گی مالک میں اپنے بیٹے سے بڑی راضی ہوں، اور اللہ میرے بیٹے کو بغیر حساب کتاب جنت دے، میں تیرے لیے دعائیں مانگوں. ماں تسلی دے کے بیٹے کو گھر آ گئی. حضرت ابراہیم تیمی کو اتنا مارا کہ 3 دن کے بعد جیل میں شہید ہو گئے. جب وہ شہید ہوئے، حجاج بن یوسف رات کو خواب دیکھتا ہے کہ آج تیری سلطنت میں کوئی جنتی فوت ہو گیا، جنتی فوت ہو گیا. جنتی حجاج نے پورے ملک میں پتہ کرایا تو کہا ایک ہی بندہ فوت ہوا ہے جو جیل میں تھا. تو حجاج آئے وہاں. جس وقت حجاج وہاں پہنچا نا، سرانے آ کے میت کے کھڑا ہوا. اسی وقت ایک تازہ فتویٰ آیا، کیونکہ حضرت ابراہیم نخعی کو نہیں خبر تھی کہ میری جگہ پہ وہ بندہ شہید ہو. تازہ فتویٰ آیا کہ سنا ہے آج صبح ایک اور بندہ اس کے تشدد سے قتل ہو گیا، مسلمانوں پہ ضروری ہے اس ظالم کے خلاف اٹھیں. جب فتویٰ پڑھا تو نیچے دستخط تھے. ابراہیم بن یزید نخعی کہنے لگا ظالم ہو، یہ تو خواب میں دیکھے جنتی بہت ہو گیا، تو یہ اگر ابراہیم نخعی نہیں تو یہ فتویٰ کس کا آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور پہلے بھی ہمیں کسی نے بتایا تھا یہ تیمی ہے نخعی نہیں. یہ بولے نہیں، ان کے نام پہ جان دے گئے. کہنے لگا پھر پکڑو ابراہیم نخعی کو. تو حضرت سعید بن جبیر پیچھے کھڑے تھے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کہنے لگے حجاج بس کر بس کر، اب ان کے پیچھے فوجیں نہ دوڑانا. جن کے نام پر جان دینے والے جنتی ہیں اس بزرگ کی اپنی شان کتنی ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي